مصائب قبلہ عقیل عباس نقوی یہ غریب سید امداد گن سارے جلنے تو ایک رو اعلان ہے 13 شوال کو خیابان سروا سید نیاز صاحب بخار کی کوٹھی میں لیا رات 8 بجے سید اقبال صاحب بیدار 9 بجے قاضی وسیم 10 بجے سردار وسیم بلوچ پرسین 16 شوال کو بصیر ملت مجلس توسیع شوکت شوکت سید فاروق شاہ علی رضا کوگر قربان جعفری آخری اعلان 15 شوال کو بارگاہ مجلس توسیع ٹھیک رات 9 بجے علی عباس علوی چونیا 10 بجے معروف نوخان قربان جعفری ذکر سین سب تو پہلے سید علی شاہ صاحب سید آصف صاحب بانی مجلس بابا سید عقیل محسن نقوی شکریہ ادا کرنا میں کافی مجلساں چھوڑ کے وطن کو گھر کو ترجیح دینے اسائنے نے مضمون ہے سید عقیل عباس نقیر فون باد علامہ عمران عباس قمی انہیں فون باد قاری القصید نحید عباس جاگ انہیں فون باد قربان جعفری نوح خان کرے سنیں فواد لنگر تفصیل لنگر تفصیل صاحب سارے من لنگر سید عقیل عباس نقیر انہیں با سید زادویت ایک روپئی پیش کرنا چاہنا جیڑی پاک نبی دا چین ہوئے جیڑی پاک نبی دا چین ہوئے جندے قدمے وچ دا رین ہوئے جیڑی پاک نبی دا چین ہوئے جندے قدمے وچ دا رین ہوئے اون ماں دی عظمت کیا ہو سی جائے ماں دا پتر حسین ہو صحیح یاد کر کے دینا بولا صحیح تھی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو یہاں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے بانیان مجلس بالخصوص سید عاشق حسین شاہ صاحب علی شاہ صاحب خالق کونین منتظمین معاونین بانیان کا انتظام انصرام محنت کوشش کاوش خرچ خراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے عاشق شاہ صاحب کو خالق شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گھروں کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے نسلیں آباد رہیں اور اس خاندان سے جتنے بھی بزرگ جہان فانی سے چلے گئے ہیں خالق کونین انہیں درجات میں اضافہ دے جتنے صاحبان تشریف فرما ہو میں کسی کو زحمت نہیں دوں گا میرا اپنا گھر ہے جو جہاں بیٹھا ہے جس تک آواز پہنچ رہی ہے وہ درود عبادت سمجھ کے تلاوت کرے اللہ میں چونکہ میزبان کی حیثیت سے ہوں اور محترم جناب عمران عباس قمی صاحب چھوٹے بھائی ہیں لیکن مجھ سے بہت بڑے ذاکر ہیں بہت اچھا پڑھنے والے ہیں بہت بڑے باپ کے بہت ہی سلجھے ہوئے فرزند خالق کونین ان کو سلامت رکھے اور ان کے بعد برادر عزیز ناہید عباس جگ صاحب اور مجھ سے پہلے بھی واجب الاحترام ہستیاں خطاب کر چکی جناب غلام بادشاہ دیوال صاحب نے بہت ہی
عمدہ انداز میں بادشاہ کے دربار میں نوکری پیش کی۔ میرے کج مجھ افکار ہیں، ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں۔ میں نے غلام بادشاہ دیوال صاحب سے امام حسن بادشاہ کی تقریباً 8 سے 10 رباعیات سنی۔ میں ان تمام رباعیات کو ایک فکرے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنی واہ واہ میزبان کے لیے بڑی ہوتی ہے، میں اسے ایک فکرے میں بند کرنے کی کوشش کر کے آپ کے چہرے پڑھوں گا، مجھے اندازہ ہو جائے گا کون کتنا بیدار اور توجہ میں ہے۔ 9 لاکھ کے سامنے 72 کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں۔ بھائی جان بڑی مہربانی، تھوڑی داد میں سے بڑی عزت ہے، امام حسن تو سلامت رکھے۔ میں نے کبھی پریشان نہیں کیا مجمع کو، میری عادت نہیں، آسان پڑھتا ہوں تاکہ 6-7 سال کے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا پڑھا گیا۔ 9 لاکھ کے سامنے 72 کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں۔ دوسرا فکرہ سنیے، کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین ہے۔ اللہ تم السلام۔ میں پھر دہراؤں گا فکرہ تاکہ کوئی بھی کسی مخمصے میں نہ رہے، میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام، میں پھر دہراؤں گا تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں تو فکرہ۔ پوری کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین ہے۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں، لوگ سوچتے تھے کیسے زندہ ہوتے ہیں، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے ہیں۔ جو بول سکتا ہے بولے، جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ آئیے بسم اللہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ جائے پدر، فخر شیعہ، فخر قوم، میں بسم اللہ کروں۔ اللہ بس میں تھوڑا پردہ سے۔ لوگ پریشان تھے کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہیں، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے۔ بڑا ایک عام سا پروپیگنڈا ہے شیعہ قوم کے خلاف، بہت عام سا پروپیگنڈا جو بچے بچے کو یاد بھی ہوگا اور اس کے ذہن میں محفوظ بھی ہوگا۔ ایک بڑا عام سا فکرہ بہت زیادہ گردش کرتا رہتا ہے محرم کے ایام میں کہ 10 محرم کو اپنی قبروں پہ جایا کرو۔ سنا ہے آپ نے؟ ملنگ 10 محرم کو جلوسوں میں مت جاؤ۔ پھر پوچھا بھی کہاں جائیں؟ اپنی قبروں پہ جایا کرو۔ اب تو آبادی بڑھ گئی، شہر چکے وسعت اختیار کر گئے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، اوائل میں قبرستان آبادیوں سے بہت دور بنایا جاتے تھے۔ وہ بھیجنے کا مطلب یہی تھا کہ وہاں نہ ماتم کی آواز پہنچے نہ نوحے کی، چونکہ حسین کے ذکر میں کشش بہت زیادہ ہے۔ چلو جو ہاتھ اٹھ گئے انہیں سلام ہے، جو زبانیں بول پڑی انہیں سلام ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں بسم اللہ کرا جی، امام حسین آپ کو آباد رکھے۔ کہاں بھیجا جاتا تھا؟ جی اپنے قبروں پہ جاؤ۔ پھر وہ پوچھتے تھے اپنی قبروں پہ جا کے کیا کریں؟ مرمت کرو، ٹھیک کرو انہیں۔ اللہ زندگی کری، خستہ ہو گئی ہوں گی، ان کو ٹھیک کرو، وہاں پہ بیٹھو، سارا دن گزر جائے۔ مرمت کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ جی جی بسم اللہ جی۔ پھر انہوں نے پوچھا جی اگر قبرستان نہ جائیں تو پھر کیا کریں؟ پھر ایک اور جال بچھایا گیا۔
عمران عباس کے ساتھ آپ بہتر جانتے ہیں. ایک اور جال بچھایا گیا. اگر قبرستانوں میں نہیں جانا تو پھر کوشش کرو ماتم کرنے سے کیا ملنا ہے امام حسین کو. قرآن پڑھ کے بخشا کرو. لعنت ہے ایسی سوچ پر. کیا تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو. بولنا ذکر میں عبادت ہے. چپ رہنا کوئی بہادری دلیری نہیں. مرضی ہو تو بولیے گا, جبر میں نے کرنا کوئی. میں بسم اللہ کرتا. قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو. جو نوک نیزہ پہ, اس فکرے کو ضائع نہ کیجئے گا, مولا کے قسم دل دکھ جائے گا, جو نوک نیزہ پر بغیر جسم کے قرآن پڑھ کے کائنات کو بتا دے کہ قرآن میں اور ہم میں اتنا گہرا رشتہ ہے. کبھی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں, کبھی قرآن ہمیں پڑھتا. اللہ تمہیں سلامت رکھے, تم جیو, تم آباد و شاد رہو. سلام ہے جی, مولا کی قسم دل بڑا ہو گیا. آئیے بسم اللہ, آئیے بسم اللہ, آجائے بسم اللہ. شکر بچ پیا ورنہ آتے ہیں اللہ معافی دے ویسے خرچ تھی نے دیر نہیں لگ دی. آج کل تو 12,000 کھاوے نہ تھی, ایک نہیں ہے صحیح. شکر بچ گیا سنا ہے. مجھے چونکہ قاضی وسیم صاحب نے فون کیا, وہ کل چونکہ ڈیرہ غازی خان آئے. ناجنہ نے 1.25 لاکھ ہے جی, 1.25 لاکھ سے کروڑوں سے زیادہ ہے جی. خالق آپ کو شفا عطا فرمائے, میری دعا ہے جی. بسم اللہ. حسین زندہ معجزہ ہے, زندہ. ایک فکرہ میں ڈیرہ غازی خان میں دعوت کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, سلطان کھوزہ بھائی, میں دعوت کے لیے نہیں پڑھا. علی عباس شاہ صاحب, غالب بھائی, میں دعوت کے لیے نہیں پڑھا. یہ فکرہ میں بس نوجوانوں تک پیغام سمجھ کے اللہ زندگی کرنے. علی شاہ جی, میں صرف یہ پیغام ہے, اس پیغام سمجھیں. یہ کیا مصیبت آ پڑی تھی یزید کو, کیوں اتنا کوشش کرنی پڑی کہ فرزند رسول لازمی بیعت کرے. حالانکہ بہت بڑی حکمرانی اس کے پاس تھی. شام سے, آپ میری تصدیق کیجئے گا, شام سے اردن تک اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی. یہ کیا اتنا کیا زحمت اس نے پال لی کہ جی لازمی فرزند رسول بیعت کرے, لازمی. یہ منبر پہ ہاتھ ہے, اس سے بڑا فکرہ میرے دامن میں نہیں ہے. گو دشمن تھا حسین کا, مگر وہ بھی جانتا تھا کہ شریعت کتابوں میں نہیں, جو حسین کرتا ہے وہی شریعت ہے. جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا, اس نے کس کو داد دے. بولا کرو, ذکر میں بولنا عبادت ہے, چپ رہنا کوئی بہادری دلیری نہیں. شریعت کتابوں میں نہیں تھی, مجھے منبر کی عزت کی قسم. حسین کا بولنا شریعت, حسین کا چلنا شریعت, حسین کی خاموشی شریعت, حسین کا کلام شریعت تھا. اس لیے ملعون کو کہنا پڑا جو بھی ہو سکے بس فرزند رسول میرے ہاتھ پہ بیعت کر. وہ پیغام اس نے بھجوایا کہ فرزند مصطفیٰ میرے ہاتھ پہ بیعت کر. پیغام پہنچ گیا. جانتے ہیں کہ بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ پہلے پوچھا کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے مجھ سے بیعت. کسی نے کہا جی وہ کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. بادشاہ نے مسکرا کے کہا اسے بتا دے کہ اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جنہیں لفظ سمجھ میں آتے ہوں, جو لفظ شناس لوگ بیٹھے ہیں, جنہیں قدر ہے اچھے الفاظ کی. میں نے بے ادب ہو کے تو پڑھنا آتا ہی نہیں مجھے, میں تو بڑی تہذیب کے دائرے میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں. میرا گھر بھی ہو تو تب پورا مجمع بولے پوری طاقت سے, آخری آدمی تک حیدری. جی اس نے کہا جی میرے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں. فرمایا میں اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے. کچھ بھی نہیں. کیا ہے اس کے پاس, کس چیز پہ ناز ہے؟ جی وہ کہتا تخت میرے پاس ہے, تاج میرے پاس ہے,
بادشاہت میرے پاس ہے، شاہی میرے پاس ہے، نیزہ بردار میرے پاس ہیں، تیر انداز میرے پاس ہیں، لشکر میرے پاس ہیں، فوجیں میرے پاس ہیں، دولت، خزانے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ پتہ نہیں کون داد دے کون چپ رہے مجھے نہیں معلوم، فکرہ آفاقی ہے جو میں پڑھنے لگا۔ کیا کیا ہے جی؟ تخت ہے، تاج ہے، شاہی ہے، بادشاہی ہے، نیزہ بردار، تیر انداز، لشکر، فوجیں، ابروؤں کے اشاروں پر چلنے والے، تاریخ لکھنے والے، ضمیر بیچنے والے، زبان بیچنے والے۔ بادشاہ نے فرمایا اسے بول، اسے شرم نہیں آتی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو حسین سے رہا ہے۔ تھک گیا تھا میں چھوڑ دیتا۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ میں بسم اللہ۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو وہ بھی آپ جیسے مومن آباد، وہ بھی حسین سے رہا۔ اسے بتا دے 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ میرے پاس مجبوری ہے، میرے پاس صرف لفظ ہے، نہ سوزی، نہ سر، نہ قصیدے، صرف لفظ۔ اور وعدہ کیا بادشاہوں سے تہذیب سے نوکری دینی، ادب سے پڑھنا ہے۔ ممبر بہت عظیم، سردار بہت عظیم، دربار بہت بڑے، ہم بہت چھوٹے سے نوکر۔ آفتاب مولا زندگی کری، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، بس 2,000 فکرے مصرے پڑھنے اور بھائی کو وقت دوں، میزبان ہوں، زیادہ ہی نہ پڑھ جاؤں کہیں۔ کیا مانگا ملعون نے؟ بیعت۔ کیا جواب دیا بادشاہ نے؟ جی بالکل، بچے بچے کو یاد ہے، ایک ہی فکرہ ہے پوری تاریخ میں، فکرہ ہی ایک، مجھ جیسا اس جیسے کی۔ کون سمجھے گا اس فکرے کو؟ 1,24,000 پیغمبروں کی محنت، وحدانیت کا پورا نظام، امامت کا پورا سلسلہ، ساری کی ساری شریعت اسے ایک فکرے سے بچائی حسین نے۔ کوئی نہ سمجھے تو نہ سمجھے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کبھی سوچا یہاں مجھ جیسے سے کیا مطلب، اس جیسے سے کیا مراد؟ کئی راتیں جاگا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، بادشاہ کچھ سطریں عطا کر دے، کچھ راز کھول دے، کچھ راز اس فکرے کے۔ ہم چھوٹے نوکر ہیں، ہمارے شعور کی اڑان اتنی نہیں ہے، یہ کلام امام ہے، امام الکلام ہے۔ 2-4 راز کھل جائیں، مومن دعا کر دیں، بس میں آپ کی دہلیز پہ جو سجدے کرتا ہوں اس کا صلہ مل جائے۔ پھر بادشاہ نے کچھ راز کھول دی کہ یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب اور اس جیسے سے کیا مراد۔ علی کا بیٹا اسے ایک فکرے میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ فرمانا یہ چاہتے تھے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے، وہ کون ہے میں کون ہوں، اسے بتا میں کون ہوں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میرے خیال میں میں شہر کا ضرور ہوں لیکن شہر میں بہت کم پڑھتا ہوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ذکر کی عزت کے لیے بولیے گا، میرے لیے نہیں۔ میں بسم اللہ کروں، تمہاری فرمائش اگلی مجلس سے پوری کر سکتا۔ یہ بس 2-4 مصرے جی، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اسے بتا دے میں کون ہوں، وہ کون ہے۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، کچھ باتیں ہیں جو یاد رکھی جائیں گی۔ سید زادے کا ممبر سے وعدہ ہے، آئی بلاک ڈیرہ غازی خان۔ وہ کون ہے میں کون ہوں، اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے تو اسے یاد کرا کہ وہ کون ہے، کون ہے وہ اور میرا کیا مقام ہے۔ میں زندگی کا نور ہوں، میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بد دماغ۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بد دماغ۔ ہو شیعہ، ہو عزادار، ہو مومن، اور تعلق بھی مومن گھرانے سے۔ سید زادہ مصرع پڑے وہ چپ رہ جائے، دل مانتا نہیں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بد دماغ۔
میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ ایسے بولا کرو تاکہ پڑھنے والے کو تسلی ہو کہ میں صاحبان معرفت میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ آباد و شاد رکھے، حسین عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ جی، میں شعر پڑھ رہا ہوں، میں بیت پڑھ رہا ہوں، بیت سنیے گا۔ میں سمیٹ دیا بس، یہ میں 4 مصروں کا نتیجہ آپ کو 2 تک جتنی داد دی اسے ایک طرف رکھیے گا۔ ان 2 مصروں کی داد الگ بنتی ہے، الگ بنتی ہو تو پھر الگ دینی۔ نور ہوں وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ، میں وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ بھول گیا ہے تو اسے پتا میں کون ہوں، فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال۔ کیا کہنے یار آپ، میں بسم اللہ کرا دی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ فرزند بسم اللہ، میں بسم اللہ کرا، کچھ بھی نہیں سی، تھوڑی دعا ہے بس، میں بسم اللہ کرا۔ قاضی وسیم صاحب میں بسم اللہ، اللہ صاحب میں بسم اللہ کرا صاحب، بڑی مہربانی۔ فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں۔ آج میں نے ایک چیز محسوس کی ہے ماشاءاللہ، بڑے آپ زیرک اور دور اندیش لوگ ہیں۔ مصرے پہ داد ملے تو آپ داد دیتے ہیں، مصرے پہ انعام ملے آپ انعام کی طرف توجہ کر کے داد کھا جاتے ہیں۔ مصرہ داد مل بجے نا بعد انعام ملا۔ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی قال اللہ مقامہ، خالق کونین قبر کو مزید منور فرمائے۔ بہت بڑی ہستیاں کبھی کبھی آتی۔ بیت الحزن امام بارگاہ سمن آباد لاہور میں پڑھ رہا تھا، میں نے یہی مصرے جو میں پڑھنے لگا ہوں یہی پڑھے، انہوں نے میرا ماتھا چوما، مجھے دعا دی اور مجھے کہا کہ ممبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے بہتر لفظ ہی نہیں تھے جو بادشاہ نے تجھے دے دیے۔ آج میں وائی بلاک ڈیرہ غازی خان 11 شوال کی اس مجلس پر اتنے صاحبان معرفت میں، اتنے سلجھے ہوئے عزاداروں میں مصرع پڑھ کے آپ کے چہرے پڑھوں گا۔ آگے پڑھنے کو جی چاہا تو پڑھوں گا، ورنہ شاید میں یہیں سمیٹ دوں۔ اسے بتا وہ کون ہے، میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے اور وہ کون ہے، اس کی کیا اوقات ہے۔ اگر وہ بھول گیا تو اسے بتا وہ کون ہے، اسے بتا دے وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ میں پڑھوں گا ہی نہیں آگے اگر کسی نے بخل کیا، مولا کی قسم نہیں پڑھوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا سیدزادہ، منت کر کے داد نہیں لے رہا، صرف لفظوں پہ توجہ چاہتا ہوں۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، جنہیں ادب سے تھوڑی بہت وابستگی ہے، جو جانتے ہیں کہ لفظوں کی نشست و برخاست کیا ہوتی ہے۔ لفظ سنیے گا، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ یہ خصوصیت ہے ڈیرہ غازی خان، یہ خاصہ ہے ڈیرہ غازی خان کا کہ اچھا لفظ کبھی بھی یہاں ضائع نہیں ہوا۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ ماشاءاللہ تیری داد تو وہ بڑی داد ہے، اللہ کی قسم، زندگی ہو وشال ہے، ماں پیو کو نصیب ہو۔ یہ دیر سے آنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بھی دیر سے جب آئیں تو پھر نعرہ لگوا لیں تاکہ ذاکر کو بھی سمجھ نہ آئے جی یہ کب آئے تھے، اور مجمع کو بھی پتہ نہ چلے یہ کب آئے تھے۔ ایسا ہی ہے جی۔ وہ ریگزار دشت، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھنا، لفظوں پہ سوچنا، گھر جا کے سوچنا۔ عقیل محسن نقوی نے کیا پڑھا تھا؟
وہ ریگزار دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے۔ اسے کیا گمان ہو گیا ہے کہ وہ بیعت لینا چاہتا ہے کہ میں بیعت کر لوں گا تو وہ بڑا ہو جائے گا، میں جھک جاؤں گا؟ اسے بتا میرا مقام کیا ہے، میں پرواز کر کے پڑھوں شیر کا حق ادا نہ ہو، آپ کل تک داد دیں میں شیر بڑا پڑھ رہا ہوں۔ اسے گمان ہو گیا ہے، وہ بڑا ہونا چاہتا ہے، وہ خداور ہونا چاہتا ہے، اسے بتا میرا مقام کیا ہے۔ میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار۔ سبحان اللہ، آپ کے کیا کہیں، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ پورا مجمع بولے، پوری طاقت سے بولے، پتہ چلے علی والوں کا مجمع ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے مل کے حیدری یا علی۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ اسے بتا دے میں غازۂ وقار، کسی شاعر کو یہ مصرع سنائیے گا، میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا۔ اس کا میرا کیا مقابلہ، وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں، بو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں۔ تھک گئے ہو، بو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں، ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں۔ بڑے آرام سے ایک شعر پڑھتا ہوں، بڑے آرام سے، بڑے آرام سے۔ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں، بو جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں میں، وہ مرض لا علاج ہے معجز نما ہوں میں، ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا، دلیل خدا۔ اب آپ کا امتحان ہے، پتہ نہیں آپ کیسے سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اس شعر پہ فیصلہ ہو جائے گا آپ سماعتیں کہاں پہنچی ہوں۔ ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں ہوں اصول دین، جہاں کو بتا دیا میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا۔ یہ اصول دین کی دلیل ہے، مولا کی قسم۔ سن لیا آپ نے، پڑھ لیا میں نے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ آخری آدمی تک، جتنے عزادار موالی حیدر کرار کے چاہنے والے اور امام حسین کے حبدار بیٹھے ہوئے ہو، ساری پڑھائی بھول جائیے گا۔ یہ 4 سطریں میرے لیے انعام ہے، میرے لیے انعام ہے، میرے لیے قبر کا اجالا ہے، قیامت کے دن چھاؤں ہے، میرے اعمال میں ہو سکتا ہے روشن ترین سطریں یہی لکھی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہوں کا اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ مصریں مجھ جیسے حقیر کے لیے بادشاہوں نے مجھے عطا کی۔ بات ہی ختم، 6 سال کا بچہ بھی ہو اسے بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا تضاد ہے، کیا فرق ہے، بادشاہ کا مقام کیا ہے، اور جس نے بیعت مانگی وہ ہے کون، اس کا تم بات کرنی ہی فضول ہے اس کے بارے میں۔ یہ منبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے رہا ہوں، جو بیدار ہے، جاگ رہا ہے، جس کا ذکر کی طرف دل مائل ہے، مولا کی قسم اگلے سال کے اس دن تک مصرع نہیں بھولے گا۔ اسے بتا دے وہ کون ہے، میں کون ہوں۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا۔ پتہ نہیں کون چپ رہے کون بولا، پیچھے تک میری نگاہ ہے اور کھڑے ہوئے عزادار، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے جنہیں ذکر سے عشق ہے۔ میں چوتھا مصرع پرواز کر کے پڑھوں، حق ادا نہ ہو، تو کل تک کھڑے ہو کے داد دیتا رہے تو پھر بھی مصرع بڑا ہے۔ وہ کون ہے، میں کون ہوں، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، اس کا میرا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اسے بتا دے پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن۔
بسم اللہ بسم اللہ بڑی دعا ہے میں بسم اللہ کرا بڑی مہربانی مجھ پہ بہت شکریہ یار اللہ آپ کو آباد رکھے نسلیں آباد رہے علیم مولا پانچ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح اترا ہوں میں زمین پر اسے بتا دے وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے وہ نور ہوں میں جس پہ خدا کو غرور ہے فرمان ہے معصوم کا شرم کر کے نہ رویا کرو ہمارے غم میں منہ چھپا کے نہ رویا کرو یہ سوچ کے نہ رویا کرو روئیں گے تو شکل کیسی ہو جائے گی چوتھے معصوم نے مجلس کروائی مومن مجلس میں روتا رہا منہ پہ رومال رکھا ہوا تھا مجلس کے اختتام پہ معصوم اس کے قریب ہے رویا نہیں میرے بابا کے غم میں بادشاہ روتا رہا ہوں منہ پہ رومال تھا فکرہ سنیے گا روتا رہا ہوں منہ پہ رومال تھا تڑپ کے فرماتے ہیں رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال اللہ تمہیں جزا دے میرے بعد بھی میں نہیں پڑھنا ہے بسم اللہ جی مولا آپ کا آباد و شاد رکھنا پھر پڑھ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا منہ پہ یوں ڈھانپ کے یوں بیٹھنا حسین کو یوں نہ رویا آجے آجے بسم اللہ آجے آجے ہاں جی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ آجے آجے نہیں بے آجے بسم اللہ آجے آپ کے آنے سے برکت بڑھ جائے گی بسم اللہ جی مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں آپ مولا کے مداح خان ہیں مولا کے مصائب خان ہیں مولا آپ کو آباد رکھے بچوں کے ساتھ سلامت رکھے بزرگ ہیں جائے پدر ہیں فکرہ میں چھوڑ گیا تھا فکرہ نہیں ہے قیامت مولا کی قسم پانچواں معصوم فرماتا ہے میرے دادا کو چیخے مار کے رویا تھا اللہ تمہیں سلامت ہے یہ ایک مرتبہ سارا مجمع مجھے دیکھے گا اگلا فکرہ نہیں ہے قیامت ہے دل میں اتر کے تو مسلح پہ روو گے اس سے بڑا فکرہ کوئی نہیں ہے مولا کی قسم کائنات کا انوکھا مظلوم ہے حسین جس نے یہ فکرہ کہا فرماتے ہیں میرے دادا حسین کو چیخیں مار کے رویا کرو مومن نے پوچھا جی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں یہ واحد مظلوم ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا سب سے زیادہ مشکل پیش آئی 18 سال کے کڑیل جوان کے سینے میں برچھی دیکھنے کے بعد کبھی سوچا کرو تنہا بیٹھ کے سوچا کرو ہاں سنائے مذمہ دار کبھی اکیلے بیٹھے بیٹھے مجلس کو سوچ لیا کرو مجلس ہو جاتی
سوچا کرو اپنے آپ میں بیٹھ کے سوچا کرو، یہ 14 صدیوں سے جو ہم رو رہے ہیں تو کتنا بڑا مظلوم ہے حسین۔ 28 سال میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، 28 سال۔ کوئی دن ایسا نہیں جب ان کا ذکر خیر میرے سامنے نہ ہوتا، ارمان بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، آنسو نہیں آتا۔ ایسا کوئی نام ہے حسین جسے پتھر بھی رو پڑتا ہے۔ مرشد مولا سید دیو نے پتھر رو پڑتا ہے جسے آسمان رویا، زمین روئی، شش جہات روئے۔ والد صاحب نے لکھا تھا حسین غم میں تیرے کائنات روتی، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی۔ حسین کو نہیں رونا تو کس کو رونا ہے؟ والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے لاہور گھر پہ، خادم حسین گھاگری صاحب اور تاج الدین حیدری صاحب یہ ملنے آئے ہوئے تھے۔ میں صرف ان کی خدمت خاطر کر رہا تھا، کبھی چائے دینے چلا گیا، کبھی پانی دینے چلا گیا۔ بحث ہو رہی تھی، گھاگری صاحب نے ایک فکرہ کہا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا محسن صاحب میں نے آپ کی کئی مجالس سنی ہیں، جب آپ حسین کے جوان کی شہادت پڑھتے ہیں، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی، تو آپ بار بار کہتے ہیں یہ مصائب پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ میں نے کربلا گاہ میں شام میں 3 محرم ان کے سنے ہیں، 3 محرم اور 8 محرم کو دعاؤں کی شب تھی جب وہ شاہ علی اکبر کے مصائب پڑھتے تھے۔ نہ کوئی ویسی مجالس میں نے سنی نہ پھر دیکھی، پتہ نہیں کتنا مجمع بے ہوش ہو جاتا، کتنی گریا، کوئی اس کا میں لفظوں میں بیان ہی نہیں دے سکتا، اتنا ڈوب کے پڑھتے تھے وہ یہ مصائب۔ تو گھاگری صاحب نے کہا جی اور مصائب تو اور بھی بہت ہیں، بار بار کیوں آپ دامن پھیلا پھیلا کے کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ مصائب پڑھتے ہو مجھے موت آ جائے۔ بہت روئے میرے والد صاحب اور فکرہ کا۔ انہوں نے کہا گھاگری صاحب میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے کربلا میں حسین کا اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ مجھے غازی کی قسم ہے، میرے کانوں سنے الفاظ ہیں، گھاگری صاحب نے کہا کوئی دلیل دے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بھائی کے بازو زمین سے اٹھائے لیکن کچھ نہیں کہا، بھتیجا 13 سال کا تھا، 70 مقام سے ٹکڑے جمع، لاشا کچھڑی میں بند کر کے اٹھایا، کچھ نہیں کہا، 6 ماہ کے معصوم کے گلے سے تیر کھینچا، پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ اتنا کوئی غم ہوا حسین کو، اکبر کے سینے میں برچھی دیکھ کے برچھی میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا تھا اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تیرے سینے میں برچھی ماری، انہیں کیا معلوم میں راتوں کو اٹھ کے تیرا چہرہ دیکھتا تھا، انہیں کیا معلوم میں نے تہجد کی نماز میں دعا کی تھی، مجھے نانا کی یاد میں اداس ہو جاتا ہوں، بار الہ مجھے بیٹا دے جو ہو بہو مصطفیٰ۔ بسم اللہ، میں بسم اللہ کروں، مولا آپ کا آباد، کبھی نہ روئیں، کسی غم میں نہ روئیں، مولا ماتم ہائے قبول فرما۔ 2 جملے پڑھنے ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں دونوں، میں میزبان، زیادہ طویل نہیں، مولا کی قسم، مرشد نے حکم دیا آ گیا بس پڑھ لیا، اتنا ہی پڑھنا تھا۔ بہت پیارا تھا اہلیہ، بہت پیارا تھا، پتہ نہیں کتنا پیارا تھا۔ چلے ایک دلیل دیتا ہوں، جب یہ کربلا خرید کی ہے امام حسین بادشاہ نے قبیلہ بنو اسد سے، اور ساری جب رقم بھی ادا ہو گئی تو پھر بی بی زینب عالیہ کے خیمے میں آئے، بہن چونکہ آدھا حصہ آپ نے ڈالا آدھا میں نے ڈالا، میں پوچھنے آیا ہوں یہ جاگیر سجاد کے نام لکھوں یا اون کے نام؟ عالیہ یہ جو میں نے جاگیر خریدی ہے، یہ جو محلہ بن جائے گا، یہ جاگیر میں سجاد کے نام لکھوں یا تیرے بیٹے اون کے نام؟ بی بی ٹوٹ کے روئی اور ایک فکرہ کہا، فرماتے ہیں اس کے نام لکھ دے جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ اللہ تمہیں کسی غم میں نہ روئے۔ میں سلام پیش کروں، بسم اللہ جی، یہ حق ہے گریہ جو آپ ادا کریں۔
دو جملے پڑھنے، زیادہ نہیں، 2 جملے، صرف 2 فکرے، وہ بھی باپ کی محبت کے 2 فکرے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بسم اللہ کر رہا ہوں. مولا کوئی غم نہ دے، آپ کی ہائے قبول ہو. اجازت ہے 2 فکرے پڑھوں. میں نے یہ مجالس میں شہزادے کے مسائب پڑھنے بالکل چھوڑ دیے ہوئے ہیں. بہت کم پڑھتا ہوں، بہت ہی کم پڑھتا ہوں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک فرمان ہے بی بی کا. بی بی فرماتے ہیں کہ ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے کے مسائب زیادہ نہ پڑھے. ہاں، ایک سوال جو تھی سائلہ، اس نے پوچھ لیا بی بی کیوں نہ پڑھے. بی بی فرماتے جب کوئی اہل اکبر کے مسائب پڑھے، کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے، میرا دل دکھتا ہے. میں کہتا ہوں تجھے کیا معلوم ہم نے پالا کیسے، ظالم نے اتارا کیسے. تجھے کیا معلوم حسین کتنا تھا، تجھے کیا معلوم بہنوں کو ارمان کتنا تھا، تجھے کیا معلوم ہم نے صحرا دیکھنا تھا، تجھے کیا معلوم. بسم اللہ. مولا آپ کا بات. 2 جملے. یہ اپنے آنکھوں سے پڑھی ہوئی روایت اور متقدمین سے سنی ہوئی روایت. تقریباً آغا حسین شاہ صاحب بکر والے سے لے کے اب تک ہر معتبر ہستی نے یہ روایت پڑھی کہ ہر جوان خیمے سے نکلا، میدان میں گیا، لڑا اور شہید ہو گیا. قرآن لے آئیں، بادشاہ کا عالم ہے، مجھے اس کی قسم ہے، واحد جوان ہے علی اکبر. میں کانوں کو ہاتھ لگا کے روایت پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا گزری ہوگی اس وقت کربلا میں، مجھے نہیں معلوم. آپ تو سن کے رو رہے ہیں. واحد جوان ہے شہزادہ علی اکبر، جسے 19 بار بھیجا، 19 بار بلایا. سمجھا ہی نہیں میں نے پڑھا کیا ہے. تجھے احساس نہیں ہو سکا میں نے پڑھا کیا ہے. 57 برس کا باپ ہے، 18 سال کا بیٹا ہے. باپ کو معلوم ہے بیٹا جس میدان میں جا رہا ہے اس نے زندہ واپس کوئی نہیں آنا. میں اسے آخری بار دیکھ رہا ہوں. بھیجا، پھر بلایا داڑھی چومنے دے، پھر بھیجا، پھر بلایا سینہ چومنے دے، پھر بھیجا، پھر بلایا مجھے دیکھنے دے، پھر بھیجا، پھر بلایا کوئی پردہ دار مر جائے گی، پھر بھیجا، پھر بلایا واپس آ، ایک بار میں جی بھر کے تیرا چہرہ دیکھ لوں. 5ویں بار علی اکبر نے کہا بابا دیر ہو رہی ہے، اب مجھے اجازت دے، اور وعدہ کر اب روکے گا نہیں. اچھا جا اکبر حوالے اللہ کے، اب کوئی اور روکے گا میں نہیں روکوں گا، اب کوئی اور روکے گا میں نہیں روکوں گا. منبر کی قسم یہی روایات کے لفظ ہیں. علی اکبر زین پہ بیٹھا، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے، اکبر کا گھوڑا چلنے لگا. غریب باپ نے چلنا شروع کیا. تیرا کوئی پتھر کا کلیجہ ہے کہ تو برداشت کر جائے. اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، مظلوم اور تیز چلنا شروع ہوا. 18ویں قدم پر ہم شکل پیغمبر تھا، یا سامنے ایک سیاہ برقے والی بی بی آئی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، ایک ہاتھ کا اشارہ کیا. اکبر جلدی نہ کر، اکبر جلدی نہ کر. فرمایا کون ہے روکنے والا؟ کہا تیری دادی زہرا ہوں. پیچھے موڑ کے دیکھ، جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. اکبر بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں، حسین میرا غریب ہے، اس کے زلفوں میں خاک ہے، اس کا گریبان. حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ایک لمحے کا حوصلہ. کوئی غم نہ دیکھو، کوئی غم نہ دیکھو، اس غم کے علاوہ چھوڑنے لگا. بس بھائیوں کو منبر دو، اجازت ہے مقتل کا ایک فکرہ، بس مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. جو ماحول آپ نے بنا دیا ہے اس نے مجبور کر دیا، ورنہ مقتل چھوڑ دیتا. میں نہیں پڑھتا، میں بالکل نہیں پڑھتا کیسے بہنوں سے ودا ہوا. میں نہیں پڑھتا کیسے خیمہ گاہ میں واپس آیا. میں نہیں پڑھتا کیسے حسین نے آخری بار رخصت کیا. بس یہ منبر پہ ہاتھ ہے. ایک مرتبہ حسین نے درد بھرے لہجے میں کہا جا اکبر حوالے اللہ کے. میں جانوں میرا نصیب جانے. ہر مومن بڑا رو چکے ہو، بڑا رو چکے ہو. کوئی تھکا ہوا بھی بیٹھا ہے نا تو اس کا بھی ضامن ہوں کہ وہ ماتم کے لیے ہاتھ ایک بار اٹھائے گا. فکر ہی ایسے جا اکبر حوالے اللہ کے. بابا پیچھے نہیں آئے گا، نہیں آؤں گا. بابا اب روکے گا نہیں، نہیں روکوں گا.
میں نے مولا کی قسم کھائی ہے، اس کے آگے شاید میں پڑھ بھی نہ سکوں، اس سے بڑا فکرہ ہے بھی کوئی نہیں۔ اکبر چلا، حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، ساتھ ابوالفضل العباس کھڑے ہیں۔ عباس کی نظریں حسین کے چہرے پر، حسین کی نگاہ اکبر کے چہرے پر، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، مولا کا واسطہ۔ اکبر میدان میں آیا، میں پڑ گیا مصائب، حسین دیکھتے رہے۔ اچانک یوں مڑے اور عباس کو دیکھا، عباس میں اجڑ گیا ہوں، عباس مجھے بتا میرا بیٹا کہاں ہے۔ مولا پہلا حملہ کر رہا ہے، قابو کرنا جگر کو، پہلا حملہ کر رہا ہے، پھر پوچھا میرا اکبر کہاں ہے۔ مولا دوسرا حملہ کر رہا ہے، پتھر رکھ پانی ہو جائے، اکبر اب کہاں ہے۔ مولا تیسرا حملہ، عباس میرا بیٹا کہاں ہے۔ عباس خاموش، بتا میرا بیٹا کہاں ہے۔ عباس خاموش، عباس میں امام ہو کے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا میرا بیٹا کہاں ہے۔ مولا کیسے بتاؤں، کہا کیا ہوا۔ مولا تیروں سے تیر مل گئے، تلواروں سے تلواریں، نیزوں سے نیزے، اکبر چھپ گیا، اکبر نظر نہیں آ رہا۔ حوصلہ، حوصلہ کرم ہے۔ یا علی، یا علی۔ بس آخری جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی وہی فکرہ سنا، کہاں ہے مولا کیسے بتاؤ۔ تیروں سے تیر، نیزوں سے نیزے، مر نہ جائے ہم سید، تلواروں سے تلواریں مل گئی، مجھے اکبر نظر نہیں آ، قریب آ، آنکھوں پہ یوں ہاتھ پھر، اب دیکھ اور بتا۔ یہ علم ہے غازی کا، اس فکرے کے آگے پڑھنے کا کوئی میرے خیال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھ اور بتا۔ اب جو علی کے بہادر بیٹے نے دیکھا، عباس کھڑے نہ رہ سکے، مٹی پہ گر پڑے، مشکل سے اٹھے۔ مولا میرا حوصلہ نہیں، تو ہے صابر کائنات، خود دیکھ بیٹے کی کیا حالت ہے۔ سنا گے فکرہ، اکبر چوتھے حملے پہ تھا، یا سنان بن انس نے ایک وزنی نیزہ اکبر کی پشت پہ مارا، ابھی سنبھلا نہیں تھا، یاسین ابن نمیر نے وزنی برچھی اکبر کے سینے میں ماری نہیں، مار کے اکبر کو اتارا، برچھی سینے میں ٹوٹی۔ مومن قبول ٹائم سامنے زبانی مجلس کو سید عاشق رضوی